یہ اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے المیہ اور معیاروں کی ساری باتیں ہو جائیں، مختصر سا وقت ہے. بعض اوقات وکیل بھی صحیح ہوتا ہے اور ملزم اور مجرم کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں. سب کچھ لے دے کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جج بک گیا، جج نے پیسے لے لیے، یا پھر جج آپ سے ذاتی طور سے اختلاف کر گیا اور وہ آپ کے حق میں ہے ہی نہیں کسی طرح سے. تو ایسے ججز کے لیے کوئی ہے کوئی ثواب، کوئی گناہ، کوئی ایک خطرہ؟ بالکل کیوں نہیں صاحب. اب قرآن واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کی صورت بیان فرمائی، اگر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انصاری قبیلے کے اندر ایک شخص نے ایک انصاری کہنا جو ہے نا زرہ جو ہوتی ہے وہ چرا دیا، تو وہ ایک یہودی کے پاس رکھوا دیا. اچھا. اب جب یہودی کے پاس رکھوا دیا تو اس قبیلے کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ حضور وہ تو یہودی ہے، اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ چوری کی. اچھا. تو حضور کے پاس جائے کہ ظاہری طور پر انہوں نے ایسا منظرنامہ پیش کیا کہ حق کا فیصلہ ان کے جانب ہو جائے. تو قرآن نے پھر یہ سورہ نساء کی یہ 105 آیات ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بات کی تھی، اللہ نے پھر اتاری کہ پیارے آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ یہ کون ہے، اصل بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ حق کا فیصلہ کیا ہے. قرآن جو دیا آپ کو حق دے کر دیا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھنا کہ کون قرابت دار ہے، یہ دیکھنا کہ یار یہ مجھے زیادہ پیسے دے رہا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے اور اللہ کا لعنت کا حقدار ہے. اور پھر آپ کی بات ابھی جو قبلہ شرارت صاحب فرما رہے تھے نا کہ قرآن ہمیں کیوں آیا کہ ان اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ وہ تقوی والا ہے. بات ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف وہی بات ہے قسموں کے لیے رکھ دیا، لڑکی بہن جب رخصت ہو رہی ہے رکھ دیا. ہم نے قرآن کو ہدایت یضل بکثیر یہدی بکثیرا، لیکن قرآن کو پڑھو سا افلا تتفکرون. ایک مثال دیتا ہوں، ایک دیہاتی عورت جو تھی نا اس کے بچے کو اس نے پالا اور باہر بھیج دیا. بچہ ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا، اسے پڑھنا تو آتا نہیں تھا، وہ چومتی اور رکھ دیتی. وہ پیسہ بھیج نہیں رہا تھا تو وہ کاغذ بھیج رہا تھا. چند سالوں بعد اتنی وہ غریب ہو گئی، وہ بچہ بھیج تو گزرا ہے، مر گئی. جب بعد میں چیک کرا تو وہ کاغذ لیٹر خط نہیں تھے، وہ چیک تھے. جو اس کا بیٹا اسے بھیج رہا تھا کہ بھائی تمہاری کفالت ہو جائے. ہمارا حال بھی ہے، ہم نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو کس لیے قسمیں کھانوں کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو بچوں کو رخصت کرنے لگ دیا. قرآن کس لیے آیا تھا؟ ہدی للناس. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے آیا ہے. اور لیکن پھر ہدایت کس کو ملے گی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آیا تو انسانیت کے لیے ہے، لیکن تقوی متقی کو ہدایت ملے گی. تقوی کس کا ہے؟ تقوی چاہے جج ہو، تقوی چاہے وکیل ہو، تقوی چاہے عالم ہو، یہ ہر ایک کے لیے لازم مگر نہیں نظر آ رہے نا.